ظاہر ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آپ بالکل بھی منہ نہیں موڑ سکتے، اور یہ واقعتاً ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں اعلیٰ کار بنتا کون ہے؟ اعلیٰ کار بنتے ہیں وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو جب برا وقت آتا ہے تو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، جب برا وقت آتا ہے تو جمہوریت پسند بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور پھر ان کو جب موقع فراہم کیا جاتا ہے تو وہ خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اور ان کے گملوں میں پھر سے پلنے لگتے ہیں اور پھر انہی کے ذریعے سے آگے آتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو پارٹیاں بھی اس وقت موجود ہیں، آپ اگر ان کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جمہوریت کی جو بنیادی نرسری ہوتی ہے یا جمہوریت کی چند بنیادی باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پارٹیوں میں خود جمہوریت موجود ہے؟ بادشاہتیں موجود ہیں، لیگیسی موجود ہے، خاندان کی بنیاد پر پارٹیاں چل رہی ہیں۔ جو آپ دیکھ لیں پارٹیاں خاندان کی بنیاد پر چل رہی ہیں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، پھر بیٹا، پھر بھائی، پھر میاں، پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے متعلقین کو مختلف جگہوں سے جتوا کر وزیر بنانا، مشیر بنانا، مختلف اداروں کا سربراہ بنانا۔ یہی نون لیگ کرتی ہے، یہی پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ وہ سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے، عوامی اس نے جد و جہد کی ہے، لیکن وہ بھی ایک خاندان کی جماعت ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی میں اب ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 30 سال، 40 سال، 35 سال کام کیا ہے، لیکن وہ کچھ بھی کر لیں وہ پارٹی کے سربراہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ بھٹو خاندان سے نہیں ہیں اور وہ نہ وراثت کے نہ وصیت کے پیمانے پہ پورے اترتے ہیں، اس لیے وہ نہیں بن سکتے۔ اور پوری زندگی لگا دیں، اور ان میں سے اچھے دیکھیں پولیٹیکل ورکر ہر پارٹی میں کسی نہ کسی جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی قربانی دے رہے ہوتے ہیں۔ کرپشن کرنے والے بالادست ہو جاتے ہیں ہمارے نظام میں، لوٹ مار کرنے والے طاقتور ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھے لوگ ان کے لیے راستہ نہیں بنتا، ان کے لیے بس محدود کام ہوگا، ایک حد تک وہ جا سکتے ہیں، سربراہ نہیں بن سکتے۔ تو جس پارٹی میں پارٹی کے کسی ورکر یا ہر آدمی کے لیے یہ اپارچونٹی نہ ہو کہ وہ پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہو تو وہ جمہوری پارٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جمہوری پارٹی نہیں ہے، وہ خاندانی پارٹی ہے اور وہ آمریت پسند پارٹی ہے۔ نون لیگ کا بھی حال آپ دیکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، خواجہ سعد رفیق خود کہہ چکے ہیں کہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ پارٹیوں میں خاندانوں کی ہی کیوں حکومت ہوتی ہے۔ وہ کچھ بھی کر لیں لیکن پارٹی کے سربراہ نہیں بن سکتے۔ ہاں کوئی برا وقت آئے گا تو اس طرح کے لوگ قربانی دینے کے لیے آگے لائے جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر اسی اپنے مقام پر چلے جائیں گے، پریس کانفرنسیں کریں گے۔ میں نے ایک نام دیا ہے آپ کو، بے شمار لوگ ملیں گے آپ کو اس طرح کے جو اس میں بھی۔ تو خاندان کی پارٹیاں، تو خاندانی پارٹیاں جمہوریت تو نہیں ہو سکتی، ہاں بادشاہت ہوتی ہے، خاندانی سرداری نظام ہے، سمجھ لیں پارٹیوں کے اندر بھی وڈیرا شاہی نظام ہے آپ کہہ لیں اس میں، اور اس کی بنیاد پر چلتی ہیں۔ جمہوریت کی اگر کوئی دوسری بات ہے کہ پارٹی کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کون سی پارٹی انتخابات کرواتی ہے۔ ایک پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا اور اس کے بعد انہوں نے بھی توبہ کر لی کہ وہ بھی مینیج نہیں کر سکے اور اس میں بھی اتنی شکایات پیدا ہوئی۔ تو جہاں خاندان نہیں ہے وہ شخصی آمریت قائم ہو جاتی ہے پھر پارٹیوں میں۔ اسی طرح سے تو کیا ملا، کیا مسٹر اور کیا مولانا، سبھی کو آپ دیکھتے چلے جائیں خاندانوں کا ہی نظام چل رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوکل باڈیز کسی کی بھی ترجیح نہیں ہوتی۔ جو جمہوریت کی نرسری ہے وہ گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی ہے اور اختیارات کی منتقلی ہے۔ کوئی پارٹی برسر اقتدار آ کر خوشی سے بلدیاتی انتخاب نہیں کراتی، کورٹوں کے ذریعے کروانا پڑتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہوتے ہیں۔ نون لیگ بھی نہیں کرواتی، پی ٹی آئی نے بھی نہیں کروائے، پیپلز پارٹی بھی نہیں کرواتی، لڑنا پڑتا ہے، جھگڑنا پڑتا ہے، اور پھر وہ لولا لنگڑا قسم کا ان کا ایک قانون بنتا ہے اور اس قانون میں اختیارات کا ارتکاز ہوتا ہے اور الیکشن کرا دیتے ہیں جس کا براہ راست اثر پھر عام آدمی تک نہیں پہنچتا۔ تو جمہوریت کیسے پنپے گی؟ تیسری بات یہ ہے جمہوریت میں طلبہ یونین، اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن 1984 سے بین ہے، صرف 1989 میں ایک الیکشن پنجاب میں ہوا تھا۔ 1984 سے 39 سال ہو گئے۔ 39 سال میں پاکستان میں جو جمہوریت کی جڑ ہے طلبہ یونین، اس کا الیکشن نہیں ہو رہا، تو کائے کی جمہوریت ہے پھر؟ اور یہ پارٹیاں جان بوجھ کر اسٹوڈنٹس کی اس طاقت کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتی، کیونکہ اس سے جینون لیڈرشپ ابھرتی ہے، وہ پارٹیوں میں بھی سوال کرتی ہے، وہ پارٹیوں کے اندر بھی پھر اپنی پبلک اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، جو اس کی پبلک میں سپورٹ ہوتی ہے اور صلاحیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو آمریت مزاج یہ پارٹیاں ہیں جو کہ پاکستان میں رول کر رہی ہیں،
وہ یہ نہیں ہونے دینا چاہتی ہیں. اب آپ دیکھیں 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تھی تو جو پہلی تقریر کی تھی اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی صاحب نے, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مزدور انجمنوں اور طلبہ تنظیموں پہ سے پابندی ہٹا رہے ہیں اور ہم انتخابات کروائیں گے. آج تک نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے سال جب دھرنا دیا تھا اور 29 دن ہم سندھ اسمبلی کے سامنے بیٹھے تھے, تو وہ بنیادی طور پر تو لوکل باڈیز کے اختیارات کے حوالے سے تھا اور اس قانون کے حوالے سے تھا جس میں انہوں نے اختیارات سلب کیے تھے. لیکن اس میں ہم نے اپنے جو ان سے معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں ایک کلاز طلبہ یونین کے انتخابات کی بھی ڈالی تھی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بنیادی چیز ہے جس پر پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور ہم تو کرانے جا رہے ہیں. تو اب 1.25 سال تو گزر گئے ان کے اقتدار میں, تو وہ الیکشن انہوں نے ابھی بھی نہیں کروائے, پہلے بھی اعلان کر کے نہیں کروائے. تو خوف کھاتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ ان تعلیمی اداروں سے جنون لیڈرشپ جو صلاحیت کی بنیاد پر اچھے ڈبیٹر, اچھے پڑھنے والے, اچھے منتظم تیار ہوں, تو اس سے خوفزدہ ہو کر انہوں نے وہاں پر بالکل قتل گاہیں بنانا شروع کر دیا کہ نہ سوچ بڑھے نہ فکر بڑھے. حالانکہ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں کیسے آپ سوچ پر پہرا بٹھا سکتے ہیں. تو 18 سال کا فرد ووٹر تو بن جائے گا قومی انتخاب میں, لیکن وہ 18 سال کا فرد اپنے کالج میں, اپنی یونیورسٹی میں, اپنے تعلیمی ادارے میں اپنے فرد کو منتخب نہیں کر سکتا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی جگہ پر جمہوریت کیا پنپے گی. تو یہ جو مزدور یونینوں اور انجمنوں کا جو حال کر دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو جو جمہوریت کی بنیادیں ہیں ان کو تو خود یہ جمہوری جماعتیں بلڈوز کرتی ہیں. پھر اگر یہ کہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ضرور ہے لیکن ساتھ تو آپ دیتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کن بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے؟ انہی جاگیرداروں, انہی وڈیروں کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے, جنہوں نے چھوٹے وڈیرے سے بڑا وڈیرا. ابھی بلوچستان میں کیا ہوا ہے؟ یہ کہہ دیتے نا سردار نہیں جائیں گے ہم نون لیگ میں, اس سے پہلے کہہ دیتے ہم باپ نہیں بنائیں گے. تو کیا ہو جاتا؟ آپ تو بہت بات کرتے ہیں بلوچستان کے حقوق کی اور اس کے لیے بڑا آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں, لیکن یہ کیا لوگ ہیں کہ کبھی آصف زرداری صاحب ایک سینیٹر کو بھیجتے ہیں تو سارے کے سارے اپنا قبلہ بدل کے سینیٹ میں انتخاب میں ان کی مرضی کا ووٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے نام بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کون کون گیا تھا یہاں سے بریف کیس لے کر. ہر سینیٹ کے انتخاب پر انسانوں کی منڈی لگ جاتی ہے, کے پی میں لگ جاتی ہے, بلوچستان میں لگ جاتی ہے. یہاں تو وہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, حساب کتاب ویسے ہی بن جاتا ہے. تو یہ کیا مذاق ہے؟ تو کیوں یہ جو وڈیرے اور سردار ہیں اور جاگیردار ہیں یہ کیوں بی ٹیم اے ٹیم بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی؟ ان کے بغیر اسٹیبلشمنٹ مینج نہیں کر سکتی انتخاب. ان کے بغیر جو ہے وہ اپنا کوئی پارٹی فارم نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ. یہ لوگ موقع فراہم کرتے ہیں نا. اب کہیں کہ جناب خوف ہے, تو ایسی بات بھی نہیں ہوتی. کیا آمریتوں کے خلاف مزاحمت نہیں ہوئی ہے کبھی؟ کیا لوگوں نے اپنے کریکٹر کا مظاہرہ نہیں کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بکنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی قیمت لگتی ہے نا. تو جو لوگ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بکنے کو تیار ہو جاتے ہیں پھر وہی اس پوری جمہوریت کے پورے پروسیس کو داغدار بنا دیتے ہیں. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ ساری پارٹیاں شریک جرم ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جمہوریت کے اوپر داغ بنتی ہیں. تو ایک اویئرنیس بڑھ رہی ہے, پھیل رہی ہے, اور اس کو مزید بڑھنا چاہیے. شعور کو موبلائزیشن کے عمل سے گزر کے ایک آواز اٹھنی چاہیے کہ ہم کسی کو اب نہ منڈی لگانے دیں گے نہ کسی کو بکنے دیں گے. جو بکے گا وہ پھر کبھی ہمارے پاس نہیں آئے. جب ایک مرتبہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو پھر بالآخر یہ راستہ کہیں رکے گا. راستہ موجود ہے, لیکن جس طرح عالمی سطح پر انصاف پسندوں کے اتحاد کی ضرورت ہے, ویسے ہی پاکستان کی سطح پر محکوموں, مظلوموں, انصاف پسندوں اور اس پورے طبقے سے جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے 76 سال میں, اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سب کے اشتراک کی ضرورت ہے. پارٹیوں کے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی اپنی پارٹیوں میں آواز بلند کرنی چاہیے. اگر وہ اپنی پارٹیوں میں یہ بات نہیں کر سکتے تو پھر ان کی اچھائی سے کیا فائدہ کسی کو. ایک آدمی کہتا ہے میں روتے ہوئے ملٹری کوڈز کے اوپر سائن کر رہا ہوں. بھائی آپ ہنستے ہوئے کر دیں تو اس پہ ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ آپ ہنستے ہوئے کر دیں کیونکہ آپ کر رہے ہیں نا سائن. آپ منع کر دیں کہ نہیں کر رہے تو پھر پتہ چلے گا آپ میں کتنا دم ہے. تو یہ جو پورا عمل ہے اس کے اوپر سوچ بچار کی ضرورت ہے. اب میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو الیکشن میں یہاں پر ہو رہا ہے اور